سانحہ بلدیہ کے متاثرین، شرم کی بات تو یہ ہے کہ یہ ملازمین جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کمپنی نے 70 کروڑ روپے ان خاندانوں کی کفالت کے لیے حکومت کو دی ہے، لیکن حکومت کی بے حسی ہے، بلکہ بزدلی اور بےغیرتی ہے کہ انہوں نے بالکل آنکھیں بند کی ہیں اور آج تک کمپنی کی ان پیسوں سے بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ کراچی ملک کی معاشی اور نظریاتی شہرگ ہے۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کراچی کی ترقی اور خوشحالی ضروری ہے۔ ایم کیو ایم پہلے بھی حکومتوں میں شامل رہی ہے اور موجودہ حکومت میں بھی شریک ہے۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کراچی کے مسائل حل کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی آ رہے ہیں، وہ اس موقع پر کراچی کے لیے 500 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کریں۔ کراچی اس وقت بہت ہی متاثر ہیں، یہاں کے سڑکیں بالکل کنڈرات بن گئی ہیں، یہاں کی گلیوں میں صفائی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ موجود ہے اور سیوریج سسٹم بالکل تباہ اور برباد ہے، اور کراچی میں ہر قسم کا بلدیاتی نظام بھی تباہ اور برباد ہے، اور لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کس دروازے پر جا کر اپنا فریاد پہنچائے۔ کراچی میں سرکاری کوارٹروں کے مکینوں کو بے دخل کرنے کے بجائے ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو خاص کر سرکاری ملازمین کے، ان کو سرکاری کوارٹر مہیا کیے گئے، بجائے اس کے کہ حکومت اب تک ان کو ان کے کاغذات اور اسناد ان کو دے دیتے تاکہ وہ مالکان بن جاتے۔ اب مسلسل حکومت ان کو تنگ کر رہی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ان کوارٹرز کو ہمارے لیے خالی کر لیں۔ اب تو خود سرکار نے 50 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کا اور بے گھر لوگوں کو دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، جو اعلان کیا ہے، یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، لیکن میں یہ مطالبہ کروں گا کہ حکومت ان ملازمین سے ان کوارٹرز کو خالی نہ کرے اور ان ملازمین کو سرکار کے لوگ ہیں ان کے اسناد ان کے حوالے کرے تاکہ یہ زندگی میں اپنے گھر کے مالک خود ہی بن جائے۔ کہ الیکٹرک کی بے لگام گھوڑوں کو لگام دی جائے اور کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہونے والوں کو معاوضہ اور زخمی ہونے والوں کی کفالت کا انتظام کے الیکٹرک سے کروایا جائے۔ اس کے الیکٹرک کو اب سرکاری سرپرستی میں لیا جائے، اس لیے کہ یہ ادارہ تو ناکام ہو گیا اور ایک مافیا ہے، ایک بے لگام گھوڑے کی طرح اس ادارے نے اس شہر کو پریشان کیا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی بجلی کے تار گرنے کی وجہ سے ہمارے 2 بچے زخمی ہو گئے، دونوں کے ہاتھ کٹ گئے اور ایک بچہ شہید ہوا۔ ان کے والدین بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو ہمارے معذور بچے ہیں، جو سرکار کی غلط سسٹم کی وجہ سے ان کے دونوں بچوں کے ہاتھ بالکل ختم ہو گئے، کٹ گئے، ضائع ہو گئے، اب کون ان کی کفالت کرے گا؟ اس لیے ان کے والدین کا مطالبہ ہے کہ ان کی تعلیم کا اخراجات اور زندگی بھر ان کے غلط نظام کی وجہ سے یہ معذور ہو گئے تو ان کی کفالت کا انتظام بھی کیا جائے۔ ڈیم ملک کی ضرورت ہے، ضرور تعمیر ہونے چاہیے۔ کرپشن کی رقم وصول کر لی جائے تو ملک میں کئی ڈیم بن سکتے ہیں۔ میں ڈیم بنانے کے حق میں ہوں اور میری خواہش ہے کہ ڈیم بن جائے، اس لیے کہ بروقت اگر یہ کام نہیں ہوا تو مستقبل میں پاکستان بڑے مشکل سے دوچار ہوگا، اور ویسے بھی جو ہمارے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے اور ہم بہت بڑے ٹینشن اور ایک مشکل سے دوچار ہے، اور جب بھی انڈیا چاہتا ہے پانی بند کرتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سیلاب آتا ہے، اور اس نے اگر پانی بند کیا تو آپ کا یہ سارا پنجاب یہ صحرا بن جائے گا، یہ گرستان بن جائے گا اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چائنا میں 85,000 سے زیادہ ڈیم ہیں اور انڈیا میں 3,000 سے زیادہ ڈیم ہیں، تو وہاں بھی یہ پوچھنا ہے ان سے کہ انہوں نے یہ کام چندے کے ذریعے کیا ہے یا انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے۔ تو
تو ساری دنیا میں بڑے بڑے ڈیم بن گئے، ان سے معلومات لے لے، ان کے ساتھ شیئر کرے کہ بابا آپ لوگوں نے چندہ کر کے اسکول کے بچوں سے ڈیم بنائے تھے یا کوئی اور راستہ اختیار کیا تھا، لیکن جو کام سرکار کا ہے نا وہ سرکاری طریقے سے ہو۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ایسی نہیں ہے کہ اگر یہ چاہے تو چندے کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ پانی کی فراہمی کے منصوبہ K4 اور سیوریج کے منصوبہ S3 کو فوری مکمل کیا جائے۔ پانی کے فراہمی کا منصوبہ K4 جس پر ایک طویل عرصے سے کام جاری ہے، آج تک مکمل نہیں ہوا اور کئی حکومتیں گزر گئی، اور اس طرح سیوریج کا جو منصوبہ جس کو S3 منصوبہ کہا جاتا ہے وہ بھی ایک طویل عرصے سے نامکمل ہے، اور جس کی وجہ سے کراچی کے شہری بے انتہا پریشان ہیں۔